مفتی صاحب مولویوں کی آمدن مشکل 10,000 ہوتی ہے یا 20,000 ہوتی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کا کھانا بڑا بہترین ہوتا ہے، اوپر سے 4 بیویاں بھی ہوتی ہیں، اول نان نفقہ آپ پورا کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو 1,00,000 کی تنخواہ میں 5 بندوں کو نہیں پال سکتے، آپ 10,000 کی تنخواہ میں 4 بیویاں کیسے پالیں؟ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں آپ کو تعزیت بھی کرتا ہوں، آپ کو تسلی بھی دلاتا ہوں، مولوی بن جاؤ، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ بھائی مجھے بتائیں، ہمارے پروفیسر بھائیوں کی تنخواہ ہوتی ہے 3,00,000 اور بچے 2 یا 6، اور مولوی کی تنخواہ ہوتی ہے 10,000 اور ماشاءاللہ بچے اس کے 10 اور 12 ہوتے ہیں، یہ بھی کبھی پوچھ لیں۔ رہ گیا بیویوں کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے، اس پر اعتراض میرا سالہ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ میرے سالے نہیں ہیں، میرے بھائی ہیں آپ، میرا سالہ کہے، میرا سسر کہے، میری ساس کہے، بنتا ہے میرے والد والدہ کی جگہ، میرے بھائی کی جگہ وہ لوگ سالے وہ بولیں، سالی کو اعتراض کر کے بھیجے میری بہن دے حقوق بڑھویا میرا کھا گیا، تو پھر تو میں جواب دوں۔ آپ کا مجھ سے کوئی سسرالی رشتہ نہیں ہے، کوئی نواں رشتہ تو میرا حال ارادہ ہی کوئی نہیں، ہاں تو آپ مجھ سے کس حساب سے پوچھ رہے ہیں؟ کچھ باتیں آف دا ریکارڈ بھی ہوتی، اب خرچے کیسے پوری ہوتے ہیں آپ نے پوچھنا ہے تو بہت اچھا، آپ اپنی اہلیہ کو، اپنی امی کو، اپنی ہمشیرہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی گھر کی کسی خاتون کو میرے گھر بھیج دیں، وہ ان سے آ کے پوچھ لے، میں آپ سے دور تو نہیں ہوں، وہ پوچھ لے، خاتون بتا دے گی۔ میرے محلے کی ایک خاتون ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے، اس زمانے میں میری 2 شادیاں تھیں، پرانی بات کر رہا ہوں 2015 کی غالباً، تو 2 بیویاں ایک گھر میں تھیں، وہ محلے کی بوڑھی عورت ہے، وہ ہماری خالہ جان دادی جان کی جگہ پہ ہم اس کی عزت کرتے، بہت بوڑھی تھی، وہ اتنا پردے وردے کا خیال بھی نہیں کرتی، وہ گھروں میں آتی تھی، مختلف لوگوں صاحب اس کی عزت کرتے ہیں، تو وہ خاتون آ گئی، اللہ اس کو بخشے، فوت ہو گئی، تو گھر آ کر میری دونوں بیویوں کو ہنستا ہوا دیکھا نا آپس میں، اچھا ماشاءاللہ یہ تو بھیڑ اسی اپہاج کی تھی، کہتے اس سے پوچھا یہ تیری بہن ہے، آپ بتا تیری شوکن کا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہم دونوں بہنوں کی طرح رہتے ہیں، ہماری گپ شپ، ایسے دیکھنے لگے تو سر لڑدیاں نہیں ہوئے، آپ لڑتے نہیں ہو، اب وہ لگی ہوئی ہیں، اور میری بیویاں اس کو آرام سے ہنس کھیل کر کچھ سکھا رہی ہیں، کچھ سمجھا رہی ہیں، کچھ کھانے پلانے کا چکر، اتنے میں دوپہر سو کر اٹھا نا باہر، تو برآمدے میں مجھے کوئی ایسے اجنبی سی آواز محسوس ہوئی، میں نے کہا خیر ہو، میں رک گیا، میں نے پوچھا کیا ہے، تو اس خاتون کا نام لیا، میری عالیہ نے، کہ وہ آئی ہوئی ہیں، تو اتنے میں اس کو سمجھ آ گیا، اچھا بھتریجا تو اٹھ گیا، میں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی تھی، کہ میں انہوں کو پوچھ جی پئی ہم لڑدیاں نہیں، میں کہا تو لڑوا کے بھیجے، میں نے کہا آپ انہیں لڑوا کے جانا، لڑتیاں ورتیاں نہیں، آپ لڑوا کے جانا، تو ہنسنے لگ گئی، تو آپ کو بھی وہی حال ہے، اب آپ آن لائن پوچھ رہے ہیں، ہاں جو خرچوں کے چکر آپ نے لاکھوں روپے اس پہ بتا دیے، میری اہلیہ تک بھی تو جائیں گے نا، میری بیویاں سنیں گی، بیٹیاں سنیں گی، بچے بھی سنیں گے، اب ان کو یہی راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں، ہاں جتنا میں 2,000 تے راضی کرا ہوا تو 20,000 تے راضی کروے سو، تو بھائی اپنے گھر کے رولے اپنے تک رکھا کریں، یہ آن لائن میرے لیے مسائل پیدا نہ کیا کریں، یہ تو میں نے مذاق کیا، واللہ میرے ساتھ مسائل نہیں، آپ یقین مانیں مسائل نہیں، حقیقت میں میری کسی بیوی نے مجھ سے آج تک یوں ڈیمانڈز نہیں کی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، بلکہ میری بیویاں تو یہ کہتی ہیں کل قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، بس میرے لیے یہ احساس ہے۔ میری کسی ساس صاحبہ نے آج تک مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی بھی میری فلانے بوچھڑ رکھوا کے آویں، یہ میرے ساتھ کسی کا نہیں، میری بھی ان کی عزت کرتا ہوں، وہ بھی ہماری عزت کرتی ہیں، مائیں ہماری ہوں، میری ساس صاحبہ جتنی میری ساس ہے، ہمارے سسر ہیں، محبت پیار کا تعلق ہے، میری شادی میں دوسری شادیوں میں میرے پہلے سسر شریک ہوتے ہیں، سب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کے یہاں تو تزال کو لوگ کے شادی کر رہی ہے، تمہارا سورا کتنا سے، تو بھائی ہمارے یہاں محبت ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا دل مانے تو مان لیں، نہ مانے تو نہ مانے، وجہ صرف اللہ کا دین ہے، وجہ صرف اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، شریعت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات اللہ کی قسم میرا دماغ بھی وہاں کام نہیں کر رہا ہوتا کہ جو چھوٹی چیز میں گزارا ہو جاتے ہیں وہ بڑے پیسوں میں وہاں گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور بات آپ کو مزید بھی سنا، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندے کی شادی ہوتی ہے تو رزق کون لاتا ہے؟ کس کے ماتھے پہ رزق لکھا ہوتا ہے؟ بولیے نا، بیوی، ٹھیک ہے، بیوی کے ماتھے پہ رزق ہے، اور خاوند کے ماتھے پہ اولاد ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اولاد خاوند کی وجہ ہے نا، اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی تب بھی اولاد وہی ملتی، اس خاتون سے ہو گیا تب بھی اولاد وہی، تو اولاد ماتھے پر خاوند کے، اور رزق بیوی کے ماتھے پر ہے، تو جتنی بیویاں زیادہ ہی اتنے رزق زیادہ، کوئی مسئلہ ہے؟ تو سگار ناک ہے یہ گار، اور تو ایک کی چیز میں نہیں پاتے اور میں ایک پارا پا دیتا۔